لیکن after your father passed away, something, a light in you just shut off. In a way, yes, because تھوڑا سا لکھائی کی طرف بھی رجحان ہو گیا. I thought that ایک میرے اندر بھی ایک تخلیقی کیڑا ہے جو باہر نکلنا چاہ رہا ہے اور کچھ لکھنا چاہتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پچھلے 3-4 سال سے آپ نے بہت زیادہ مزید لکھنا شروع کر دیا ہے. تو اس کے کچھ میرے کچھ گوسٹ رائٹرز بھی رہے ہیں. اچھا، کون ہیں آپ کے گوسٹ رائٹرز؟ پلیز ہمیں بتائیں. یہ تو گوسٹ رائٹرز. ڈو یو پے یور گوسٹ رائٹر؟ نو. اوکے. آئی ڈونٹ. بٹ اور کچھ خود بھی شروع کر دیا لکھنا، مگر شوق ہو گیا. مائی ڈاٹر رائٹس بیوٹیفلی. And she's 16 now. Now she's 16. She'll be turning 16. آپ جب آپ کی مریم بھی ہے اور آپ کی چھوٹی دانیہ بھی ہے اور آپ کے پھر چھوٹے ہیں زید صاحب. زید صاحب. تو آپ کی 2 بیٹیاں ہیں عدنان. آپ جب پاکستان میں حالات دیکھتے ہیں آج کل تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب تک مریم 13 کی نہیں ہوتی میں اس کو فون نہیں دوں گا. آپ نے دیا ہے فون مریم کو؟ 13 کے بعد ہی دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو میرا تو یہ ماننا تھا کہ 16 سال تک نہیں دوں گا. بہت پریشر ہو گیا تھا. ٹین ایجر ہے نا، سو وہ مجھے دینا پڑا. مگر میرا ایک لبرا میرا اسٹار بھی ہے اس کے کسب میں. تو میں ایک انصاف پسند بہت ہوں. میں اگر میں نے ایک کو دے دیا تو 2 کو کیسے نہ دوں میں. وہ میرے پیچھے پڑ گیا. مگر ایک ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے. چاہے مریم ابھی بھی آفٹر سرٹن ٹائم ان کو سب کو مجھے فون دینے پڑتے ہیں، لیپ ٹاپس دینے پڑتے ہیں، پھر وہ صبح دوبارہ لیتے ہیں مجھ سے. So what's it like being the father of a teenage girl? Getting tough these days. Yeah. Are you a liberal father? Are you an open father? I really don't know. I'm still fighting. اور مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں لبرل ہوں یا میں سخت ہوں. اچھا. بقول مریم کہ میں سخت ہوں. اچھا. ہاں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لبرل ہوں. میں لبرل اس لیے ہوں کہ مریم کی میں وہ باتیں سن لیتا ہوں جو شاید میرے زمانے میں اپنے باپ سے کہتا تو ان کو تو ایک زور کی مارتے تو نہیں، مگر ایک شوکر ہوتا ان کے لیے کہ یہ کیسے مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اگر میرے اندر وہ جذبہ ہے سننے کا، اور کبھی سمجھتا ہوں کبھی بات نہیں سمجھتا اس کی، مگر ایٹ لیسٹ میں سنتا ضرور ہوں اس کی بات. وہ کمپلین کرتی بھی ہے مجھ سے، کبھی اجازت دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر مریم کو کسی پہ کرش ہو جائے، ٹھیک، اگر وہ 18-19 کی ہو، کالج میں ہو، اس کو کرش ہو جائے، ڈو یو تھنک شی وڈ ایور شیئر اٹ ود یو؟ اور اگر وہ شیئر کرتی بھی ہے آپ کے ساتھ تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کرشز تو ابھی بھی شیئر کرتی ہے مجھ سے. اچھا کرتی ہے؟ دیٹس سو سویٹ. تو وہ مجھ سے کر رہی ہوتی ہے. میں اس کو بس یہ سمجھاتا ہوں کہ کرش کو کرش نہیں کیا جاتا، کرش کو کرش کی طرح دیکھا جاتا ہے. ایڈمائر کریں ان کو. اگر آپ کرش سے اپنے بات کرنا شروع کر دیں گے تو کرش نہیں رہتا. اچھا، آپ بہت چلاک ہے. آئی ایم شیور شی کین ریڈ تھرو آل یور پروپیگینڈا. مریم تو یہ ہے. تو وہ بالکل شیئر کر رہی ہوتی ہے مجھ سے. زید بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے. اچھا. ہاں. دانیہ تھوڑی سی میری کانفیڈنٹ ہے. وہ she's the middle child, so she's always trying to please you. Always and always taking care of me. Like جو ہوتی ہے بیٹیاں باپ کے ساتھ، مطلب اگر میں صبح نکل رہا ہوں گا، مریم ول سے بائے، زید ول سے ہاں اوکے بائے. مریم ول میک اے پوائنٹ، دانیہ ول میک اے پوائنٹ وہ کھڑی ہو، ہاک کرے، پھر مجھے سینڈ آف کرے. جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو ابو بسترے پر اس طرح کر کے لیٹ جاتے تھے تو کہتے تھے میری کمر پہ چلو. اینڈ آئی یوزڈ ٹو سے کہ نہیں میں بہت بھاری ہوں، نہیں چلو، اور میں ان کی کمر پہ خوب چلتی تھی. پھر اور علی کیونکہ زیادہ تھوڑے جس سے بڑے تھے اور تھوڑے تگڑے بھی تھے، علی کو اجازت نہیں ہوتی تھی چڑھنے کی. آپ تو ابھی بھی ویسی ہیں. بس اب تو خیر نہیں ہے، بٹ اینی وے آئی وڈ لائک ورکنگ آؤٹ. اف عدنان صدیقی were making a film, اس کا ژانرا کیا ہو اور اس میں آپ کی ڈریم کاسٹ کیا ہو؟ دیکھیں ڈریم کاسٹ تھوڑا سا ٹف ہوگی، مگر ژانرا اسپائی مووی ہوگی. ریئلی؟ او یس، مجھے بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں یہ جیمز بانڈ والی مووی، عمران سیریز. اچھا یس، تو وہ ہوگا.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایڈونچرس سا ہوگا, وہی رول میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں تو آپ بتائیں نا تھوڑا سا کہ آپ کون کس کو کاسٹ کریں گے اس میں. اس کے اسپائی کے رول کے لیے تو میں ہی ہوں. ٹھیک سمجھ آ گئی. تو آپ کیا ٹرینچ کوٹ پہنیں گے کہ اپنے آپ اپنا شرلاک ہومز ٹائپ ہوگا یا ڈف ماڈرن ہوگا؟ ماڈرن تھوڑا سا ہوگا, تھوڑا سا جیمز بانڈ والا. آف کورس. تو وہ میں نے ایک شوٹ بھی کی ہے, ویئرنگ سسپینڈرز, گن لگی ہوئی ہے, چشمے پہنے ہوئے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے یا سیکرٹ؟ ہاں بتا سکتا ہوں, اس ٹی وی سی. اوکے. ہاں بٹ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس قسم کا کوئی کردار کروں. I want to do some kind of a detective والا رول کوئی ہو. اچھا اسپائی کے ساتھ ایک ہیروئن نہیں ہوتی ہے نا, ہاں 2-3 ہوتی ہیں جو کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. So I would like to cast you. آپ تھوڑی سی ایتھلیٹک بھی ہیں. ہاں میں ایتھلیٹک تو ہوں. ٹھیک ہے نا, تو مجھے آپ لمبی بھی ہیں تو سوٹ پہن کے ذرا آپ لگیں گی بھی اسپائی. اب کیمرہ کون سا ہے میرا؟ اب عدنان نے وعدہ کر دیا ہے کہ اگر وہ کبھی مووی بنائیں گے تو مجھے کاسٹ کریں گے. بالکل. Adnan, you worked with Sri Devi. I mean, an honor of a lifetime, I'm sure for you and also for her, because I remember you telling me that she used to call you Adnan ji. Again, not for her. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی تھی. اچھا. مجھے ایسا لگتا ہے, اور وہ ان کی عاجزی تھی کہ وہ مجھے, میری تیسری فلم ان کی 300 فلم تھی وہ. Really? So just imagine. Well then you're right. اس کے باوجود اتنا ہمبل ہونا بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. مطلب میں وہ دن نہیں بھول سکتا کہ میں پہلے دن اپنے سیٹ پہ جا رہا ہوں اور وہ اپنی وینٹی وین کے باہر بیٹھی ہوئی تھی چیئر پہ, تو بونی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا, بونی صاحب نے. آپ کے پروڈیوسر ان کے ہسبینڈ. تو وہ بھی ان کو میم کہتے تھے. میم. Really? کیونکہ مووی کا نام تھا یا نہیں؟ مووی تو مام تھی. میں وہ ہمیشہ رسپیکٹ میں ان کو میم کہتے تھے. تو انہوں نے کہا عدنان صدیقی جی, شی اسٹوڈ اپ, اور اس کے بعد عدنان جی کیسے آپ, بڑا وارم ویلکم دیا انہوں نے مجھے, اور بڑا خیال کیا انہوں نے میرا, جیسے مہمان نوازی ہوتی ہے وہ کی. آپ نروس تھے فرسٹ ڈے پہ؟ نو آئی وازنٹ نروس. ریئلی؟ نہیں آئی وازنٹ. ہوم ورک کر کے گیا تھا, اپنے ڈائلاگس اپنے انداز سے کیسے کہوں گا وہ سب کر کے گیا تھا. اینڈ آف کورس سجل میری فیوریٹ اداکارہ ہے. سجل از امیزنگ. نو ڈاؤٹ. ہماری جو ہم پہلے دن گئے تو ان کی پوجا ہو رہی تھی, وہ شاید فلم شروع کرنے سے پہلے وہ پوجا کر رہے تھے. تو ہم, میرے لیے اور سجل کے لیے تھوڑا وہ ٹف سچویشن نہیں تھی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیسے کھڑا ہونا ہے ادھر. تو میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کیا کر کیا رہے ہیں لوگ, تو میں وہی رسپیکٹ میں ویسے ہی کھڑا ہوا تھا. بٹ وہ تھوڑا سا میں گھبرایا تھا کہ غلط نہ کر دیں, کوئی میں طریقے سے کھڑا رہوں گا, تو پھر میں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا. اچھا. وہ ایک تھوڑا سا مطلب آؤٹ سائڈ جہاں وہ پوجا کر رہی تھی اس کے باہر آپ لوگ وہیں سیٹ پر. اچھا سیٹ پر لگا ہوا تھا. اوکے. اسٹارٹنگ تھا نا, ہمارے یہاں بھی بسم اللہ ہوتا. بالکل. تو وہ ہوگا, تو پھر ان کی کوئی ہوگی پریئر ہوگی, وہ ہو رہی تھی. So you shot for what? You shot in Georgia also? So we were in Delhi. Yeah. We shot in Mumbai and Georgia. آپ دہلی اور ممبئی کا ذکر کر رہے ہیں, اور مجھے I'm thinking کہ 4-5 سال پہلے فواد تھے وہاں, ماہرہ بھی گئیں, آپ گئے, صبا قمر گئیں, سجل گئیں, اور اب ایک دم سے خاموشی چھا گئی ہے بیکاز ان کی طرف سے اب پابندی لگ چکی ہے, پھر ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے ہم نہیں کراس کر رہے بارڈر, ہم نہیں کولیبوریٹ کر رہے, اور you were lucky that you were able to go at a time when things were still okay. بٹ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کو نارملائز کرنی چاہیے ریلیشنز؟ اتنی ایک نیچرل چیز ہے, ہم ایک زبان بولتے ہیں, وی لک دا سیم, وی ڈریس دا سیم, وی ایٹ دا سیم, اور اتنے آرٹیفیشیل ہم نے باؤنڈریز کریٹ کر دی ہیں. تو آپ واٹ ڈو یو تھنک آف دس؟ مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا کہ بھارت سے شاعر آیا کرتے تھے پاکستان, ایک مشاعرہ ہوتا تھا پاکستان, انڈو پاک مشاعرہ. کب کی بات ہے یہ 80s کی 90s کی. پھر میں نے 80s میں جگجیت صاحب کو بھی سنا ہوا ہے کراچی میں. واو. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے ایک ان کا شو کو ہوسٹ بھی کیا ہوا ہے جگجیت صاحب کے. پھر میں نے سونو نگم صاحب کو بھی سنا تھا یار.
پاکستان میں. پھر ایک زمانہ تھا کہ سیف علی خان اور سشمیتا سین صاحبہ آئی تھیں ادھر, وہ بھی ایک بہت بڑا. اوم پوری صاحب, نصیر الدین شاہ, نصیر صاحب آئے, عرفان خان صاحب, میرا نائر آئی, پھر کیا کہتے ہیں مہیش بٹ صاحب آئے, پوجا بٹ صاحب آئے, اینڈ وشال صاحب آئے, صحیح, ان کی بیگم صاحبہ آئی. تو اتنے لوگ آ رہے تھے. یہ ایک آرٹسٹ کا جو ایکسچینج پروگرام تھا, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. ایک ثقافت, ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں یہ. اور عدنان, اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک دوسرے کو ہم ہیومنائز کرتے ہیں اس طرح, کیونکہ سیاست ہر جگہ کھیلی جاتی ہے, نہ صرف انڈیا پاکستان میں بلکہ پورے ملک میں. بالکل ہوتا ہے. اور مجھے ایسا لگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.